ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اجرت اور تنخواہ کے حوالے سے جس طبقے کا استحصال ہوتا ہے وہ طبقہ علماء اور اماموں کا ہے، یعنی ہماری مساجد کے ائمہ، علماء اور خطباء۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو طبقہ اس حوالے سے پستا ہے نا، وہ ہے مزدور طبقہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ یہ حقیقت ہے، آپ احباب بھی اس سے ایگری کریں گے کہ جو مزدور ہے نا، وہ تو بھائی ڈٹ کے مزدوری وصول کرتا ہے، چاہے وہ مستری کے ساتھ کوئی مزدور ہو یا کسی فیکٹری میں کوئی مزدور ہو۔ ان کی تنخواہیں متعین ہیں اور اچھی خاصی تنخواہیں ہیں۔ کوئی بھی مزدور ایسا نہیں ہے کہ جس کی دہاڑی کی تنخواہ کم از کم 1,000 نہ ہو۔ 1,000 سے زائد تو ہے، 1,000 سے کم کسی مزدور کی تنخواہ ایک دہاڑی وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن آپ مساجد کے ائمہ اور مساجد میں ڈیوٹی دینے والے علماء کو دیکھ لیں، ان کی تنخواہیں اگر دہاڑی کے حساب سے دیکھا جائے نا، تو کسی بیچارے کی 250 بنتی ہے دہاڑی، اور کسی کی 500، کسی کی 700، کسی کی 400۔ سب سے زیادہ ظلم اور جبر ہمارا معاشرہ، جو کہ مسلمان معاشرہ ہے، تنخواہ اور اجرت کے حوالے سے اگر کسی کے ساتھ کر رہا ہے نا، وہ اپنے اماموں کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہاں پر میں تمام تر باضمیر مسلمان کہ جو اپنے سینے میں زندہ دل رکھتے ہیں اور زندہ ضمیر رکھتے ہیں، ان سے سوال کرنا چاہوں گا اور ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو اپنے امام صاحب کو کم تنخواہ دیتے ہیں، کیا اس سے آپ احباب اپنے گھروں کا گزر اوقات چلا سکتے ہیں؟ یعنی جتنی تنخواہ آپ اپنی مسجد کے امام کو دیتے ہیں، 12,000، 15,000، 20,000، کیا آپ کے گھر 12,000، 15,000 سے چل سکتے ہیں؟ یعنی اتنی تنخواہ اگر آپ کو دی جائے تو کیا آپ ایک مہینے کا گزارا اپنے گھر کا چلا سکتے ہیں؟ ہمارے اندر نہ جانے رحم دلی جو ایک چیز ایک انسان کے اندر وصف ہوتا ہے، وہ رخصت کیوں ہو گئی ہے، اور بالخصوص اس طبقے کے لیے۔ اور پھر اس کے اوپر تماشا تو یہ ہے کہ یہ لوگ ائمہ مساجد کو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ انتظامیہ سے تنخواہ لینے کی بجائے سائیڈ بزنس کر لیں تاکہ لوگوں کی محتاجگی نہ رہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کس چیز کی محتاجگی؟ علماء و ائمہ جو آپ احباب سے تنخواہ لیتے ہیں، وہ آپ سے کوئی مفت کی خیرات کی تنخواہ نہیں لیتے، وہ اپنی خدمات کا آپ سے معاوضہ لیتے ہیں۔ جو اتنا وقت صرف کرتے ہیں آپ کے لیے، وہ ان اوقات کے مشغول اور مصروف رہنے کا آپ سے معاوضہ لیتے ہیں، یعنی وہ آپ کو سروسز فراہم کرتے ہیں، آپ کو خدمات مہیا کرتے ہیں، اور ان خدمات اور سروسز کے مقابلے میں اور ان کے بدلے کے طور پر وہ آپ سے تنخواہ وصول کرتے ہیں، وہ مفت کی تنخواہ نہیں لیتے۔ یہ جو بات کہتے ہیں نا لوگ کہ جی علماء اور ائمہ وہ مسجد سے تنخواہ لینے کے بجائے کوئی سائیڈ بزنس کریں، کوئی ریڑھی لگا لیں، کوئی ٹھیا لگا لیں، کوئی ٹھیلا لگا لیں، کوئی دکان پہ کام کر لیں، کوئی فیکٹری میں کام کر لیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ یہ والا مشورہ سرکاری ملازمین کو کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان سے کہیں نا، سرکاری ملازمین سے، کہ آپ سرکار سے تنخواہ لینے کی بجائے آمدن کا جو ذریعہ ہے اس کے لیے آپ سائیڈ بزنس اس کو بنائیں، آمدن کا ذریعہ سائیڈ بزنس کریں، تاکہ نہ تم سرکاری خزانے پہ بوجھ بنو اور نہ ہی سرکار کی محتاجگی رہے۔ ان سرکاری لوگوں کو نہیں ہم کہتے جو ہمارے ٹیکسز پہ پلتے ہیں، جو ہمارے ٹیکسز پہ جن کی تنخواہیں پے ہوتی ہیں، جو سرکار سے پیسے لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، تو ان کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ 8 گھنٹے دفتر میں ڈیوٹی بھی کریں، اور ڈیوٹی کرنے کے بعد آپ اس ڈیوٹی کا معاوضہ سرکار سے نہ لیں، آپ اس کی تنخواہ سرکار سے نہ لیں، بلکہ آپ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد سائیڈ بزنس کریں کوئی، اور وہاں سے کمائی کر کے اپنی آمدن کا ذریعہ بنائیں۔
میں ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ والا مشورہ جو علماء اور آئمہ کو دیتے ہیں کہ بھئی علماء اور آئمہ فجر پڑھا کے اس کے بعد کاروبار کر لیا کریں، پھر ظہر پڑھا کے عصر تک کاروبار کر لیا کریں، تو وہ یہی والا مشورہ جو ہے دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں دیتے؟ کسی ڈاکٹر کو کیوں نہیں دیتے کہ ڈاکٹر جو ہاسپٹل ہے وہاں پر فی سبیل اللہ خدمت کرے مریضوں کی؟ کیا مریضوں کی خدمت کرنا یہ کار ثواب نہیں؟ کیا مریضوں کی خدمت کرنا یہ ثواب کا باعث اور ذریعہ نہیں ہے؟ تو آپ اس ڈاکٹر کو کیوں نہیں کہتے کہ آپ 8 گھنٹے ہاسپٹل میں ڈیوٹی کر کے عبادت کریں، نیکی کا کام کریں، ثواب کا کام کریں، اور پھر اس کے بعد آپ کوئی ٹھیا کوئی ریڑھی لگا لیا کریں، یا کسی جگہ پر جاب کر لیا کریں، یا کوئی بزنس آپ چلا لیا کریں، یا کوئی ملازمت آپ کر لیا کریں؟ اسے کوئی نہیں کہتا۔ سارے کے سارے ہمارے مشورے اور ساری کے ساری اس قسم کی باتیں ہماری وہ اماموں کے لیے ہیں، مسجد کے امام کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جس بندے کو گھر میں کوئی نہیں نہ پوچھتا، وہ مسجد میں آ کے امام صاحب کے اوپر روب جھاڑتا ہے اور اسے ٹکے ٹکے کی باتیں سناتا ہے۔ خود ٹکے کی اوقات نہیں ہوتی نہ گھر میں اور نہ باہر محلے کے اندر، لیکن جو امام ہے جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس امام کو طرح طرح کی باتیں سناتا ہے۔ یہ ہمارا رویہ انتہائی زیادہ یوں سمجھیے کہ سنگ دلی پر مبنی ہے، اور میں یہاں پر آپ احباب کے مردہ ضمیروں کو جگاتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نعتیں پڑھتے ہیں اور خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اے کاش ہم اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے، ہم یہ کرتے، ہم وہ کرتے۔ وہ ایک نظم اور نعت بھی ہے نا، حلیمہ منو نال رکھ لے، صاف کراں گی میں بکریاں دا باڑا تے منو نال رکھ لے۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ لوگ یا ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوتے نا تو ہم ابو بکر و عمر نہ ہوتے، ہم ابو جہل اور ابو لہب ہوتے۔ جیسا آج ہمارا دین والے علماء اور آئمہ کے ساتھ رویہ ہے نا، ہم اس دور میں ابو بکر اور عمر نہ ہوتے بلکہ ابو جہل اور ابو لہب ہوتے۔ اب آپ خود سوچیں، جس طرح کی ہم امام کو، مولوی صاحب کو ٹکے ٹکے کی باتیں سناتے ہیں، اس زمانے کا بتائیں امام کون تھا؟ مصلی پہ نمازیں کون پڑھاتا تھا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت۔ تو جو آج کے امام کو نہیں بخشتے، کیا وہ اس زمانے میں مصلی پر نماز پڑھانے والے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو بخشیں گے؟ آج اگر امام صاحب کے بچے، معصوم بچے دوران نماز گھر سے نکل کر صفوں کے آگے آ جائیں یا مصلی امامت پر آ جائیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، ان پر سوار ہو جائیں، ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں، تو آپ کتنی مساجد میں دیکھتے ہیں کہ نماز کا سلام پھرتے سارے حاجی نمازی تے پتہ نہیں غازی تے پتہ نہیں کیا کچھ فوراً سے امام صاحب کو بولنا شروع کر دیتے ہیں، امام صاحب انہوں کار چھڑ کے آیا کرو، کار دا کنڈا لا کے آیا کرو، تالا لا کے آیا کرو، اپنی بیگم نو آکھو کہ انہوں سام کے رکھیا کرے، ساری نماز خراب کر دیا۔ میں یہاں پر آپ احباب کو روک کر اور آپ کے مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑ کر پوچھنا چاہوں گا کہ جو آج امام پر اعتراض کر رہے ہیں کہ تیرے بچے نماز کے دوران آگے ہماری نماز کی صفوں کے آگے سے گزرے ہیں اور تیرے مصلی پہ آگے ہیں، ہماری نماز کو خراب کر دیا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین وہ دوران نماز نمازیوں کے آگے سے نہیں گزرا کرتے تھے؟ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر حالت نماز میں سوار نہیں ہو جایا کرتے تھے؟ تو جو آج تم اپنے امام کو باتیں سناتے ہو نا، انہوں نے کار سانب کے آیا کرو، کنڈا لا کے آیا کرو، تالا لا کے آیا کرو، اپنی بیگم نو آنکھوں کے انہوں بن کے رکھیا کرے، تو اللہ کی عزت کی قسم جو آج اپنے امام کو یہ باتیں سناتے ہیں نا، اس زمانے میں ہوتے تو العیاذ باللہ العیاذ باللہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایسی ہی باتیں سناتے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم ابو بکر و عمر نہ ہوتے بلکہ ہم ابو جہل اور ابو لہب ہوتے۔ تو یہ ہمارا رویہ یہ کس بات کی غمازی کرتا ہے؟ ہم اپنے رویوں پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم اپنے امام کے ساتھ اتنی زیادہ ناانصافی کرتے، اور پھر جب کوئی شخص اس حوالے سے آواز اٹھائے اور بات کرے مسجد کے امام کی تنخواہ کی یا اس کی سہولیات یا اس کی ضروریات کی،
تو آگے سے کہا جاتا ہے کہ یہ مولوی تے ویلے نے، انہوں نے کام کیا، فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، اس کے بعد وہ جا کے ظہر کی نماز پڑھانی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ زمانے کی جو کاموں کی نوعیت ہے، کیا آپ اس سے ناواقف ہیں؟ اب دیکھیں نا، مختلف قسم کے لوگ ہیں، ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ ایک ڈاک خانے والا ہے تو وہ جب ڈاک لے کر نکلتا ہے سڑک پر تو اس کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، باقی اس کا ٹائم ڈاک خانے میں گزرتا ہے۔ اب وہ شخص کے جو سڑک پر اسے چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ کہتا ہے باقی اوقات یہ کیا کرتا ہے؟ اسی طرح کوئی مارکیٹنگ کرتا ہے، اسی طرح کوئی گارڈ ہوتا ہے، ہر ایک کی مصروفیات اور ڈیوٹیاں وہ مختلف طرح کی ہوا کرتی ہیں۔ بھئی آپ کا جو مسجد کا امام ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی پر 24 گھنٹے مامور ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کیا ایسا ہوتا ہے کہ اگر رات 12 بجے جنازہ پڑھانا ہو تو آپ امام سے کہیں بھی، یا آپ کو امام کہے جی میں نہیں پڑھاتا؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ جنازہ آپ کا ہوتا ہے، میت آپ کی ہوتی ہے، اور آپ کے بیچارے امام کو رات 12 بجے پڑھانے کی وجہ سے عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد سارا ٹائم انتظار کرنا پڑتا ہے، جاگنا پڑتا ہے۔ تو یہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں؟ آپ کا امام پتہ ہے کس وقت اٹھتا ہے؟ اس وقت کے جب آپ خراٹے لے رہے ہوتے ہیں اور خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت میں اٹھ کر آپ کا امام مسجد کا تالا کھولتا ہے، مسجد کی صفیں درست کرتا ہے۔ اس وقت آپ کی مسجد کا امام اذان دیتا ہے اور اس وقت آپ کو جگاتا ہے جب آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جو مفت کے مشورے دیتے ہیں نا مساجد کے ائمہ کو، اور کہتے ہیں بڑی آسان ڈیوٹی ہے، بڑی آسان ڈیوٹی ہے، ان کی موجیں ہیں، ان کو کوئی کام نہیں ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ تم ذرا 1 مہینہ نماز نہ پڑھاؤ، اذان نہ دو، بس ان اوقات کی اور ان ٹائموں کی پابندی کر کے دکھا دو۔ یعنی جب آپ کا امام مسجد میں آئے فجر کے وقت، اس وقت تم بھی آؤ، اور جب وہ فجر کی نماز کے بعد واپس گھر جائے تو اس وقت تم بھی جاؤ۔ 1 مہینہ ایسا کرنا ہے۔ ظہر کی نماز کے لیے جس وقت آپ کا امام آئے اور جس وقت گھر جائے، اسی وقت آپ نے آنا ہے، اسی وقت جانا ہے۔ 1 مہینہ آپ نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح نماز عصر میں جب امام آئے اس وقت آپ مسجد میں آئیں، جب وہ جائے تو اس وقت آپ جائیں۔ نماز مغرب میں بھی ایسا، نماز عشاء میں بھی ایسا۔ آپ 1 مہینہ ایسا کر کے دکھائیں، پھر آپ کو لگے گا پتہ کہ امام کی ڈیوٹی کتنی ٹف ڈیوٹی ہے۔ ارے بھائی، آپ کے امام نے یہ 5 اوقات کی پابندی بھی کرنی ہوتی ہے، اور پھر آپ نے کئی مساجد میں دیکھا ہوگا، ایک نمازی جو ہے نفل پڑھ رہا ہو نا، سارے نمازی چلے گئے، ایک نمازی نفل پڑھ رہا ہو، بیچارہ امام اس کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ کب جائے اور کب میں مسجد کی لائٹیں بند کروں اور مسجد کے پنکھے بند کروں اور مسجد کا دروازہ بند کر کے گھر جاؤں۔ اس ایک نمازی کی خاطر وہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ انتظار کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے آپ کی مسجد کا امام، تم ایسا انتظار کر کے دکھاؤ۔ ہمیں باتیں کرنا آتی ہیں، یہ ویلے ہیں، یہ فری ہیں۔ بھئی بالفرض مان لیا یہ ویلے اور فری ہیں، تو آپ اس ڈیوٹی پر خود آ جائیں، دنیا کے کام کاج چھوڑیں۔ یا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کاموں میں سے کوئی کام ہے، یہ تو فری کا کام ہے، یہ تو آسان اور سوکھا کام ہے۔ تو میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ آپ دنیا کے کام جو اوکھے ہیں ان کو چھوڑیں، اور یہ جو سوکھا کام ہے نا امام کا اور امامت والا، یہ آپ آ کر کریں اور یہ آپ کر کے دکھائیں۔ اللہ کے بندو، میں تعجب کرتا ہوں ایسے لوگوں پر جو مسجد کے اماموں پر اعتراض کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، نکتہ چینیاں کرتے ہیں، کہ ان کو خود اتحیات نہیں آتی، نماز کی تسبیحات صحیح نہیں آتی، سورہ فاتحہ صحیح نہیں آتی، کلمہ صحیح نہیں آتا کئی ایسے لوگوں کو، اور وہ باتیں کرتے ہیں مسجد کے امام کے بارے میں۔ اپنی نماز تو درست کر لیں، پھر بعد میں بات کر لینا اس شخص کے بارے میں کہ جو آپ کی مسجد کا اور آپ کی نماز کا امام ہے۔ یہ باتیں کرنا نہایت ہی آسان ہے، اس ڈیوٹی کو نبھانا یہ انتہائی زیادہ مشکل ہے۔ میں آپ احباب کو کہنا چاہوں گا، یقین جانے کہ بڑے بڑے علماء اور خطباء وہ مسجد کی امامت نہیں قبول کرتے، وہ بیانات کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں، اپنے علمی اور تحقیقی کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ یوں بھی کہہ لیجئے کہ جو مولوی اور علماء کا طبقہ ہے نا، وہ سب سے زیادہ جس شے سے کنی کتراتا ہے نا، وہ مسجد کی امامت ہے۔
اس سے کرنے کیوں کتراتا ہے؟ فقط اس بنا پر کہ مسجد کا امام 24 گھنٹے کا پابند ہو جاتا ہے، وہ کہیں آ جا نہیں سکتا، وہ کہیں آ جا نہیں سکتا۔ یعنی مولوی اور علماء جس منصب اور جس ڈیوٹی سے کرنی کتراتے ہیں اسے مسجد کی امامت کہتے ہیں، اور آپ لوگ ہیں کہ مسجد کے امام کو ٹکے ٹکے کی باتیں سناتے ہیں کہ یہ بالکل فری ہے اور یہ بس سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور فلاں کام کرتا ہے، ایسے کوئی کام ہی نہیں ہے، ایسے اس کے لیے یہ کوئی کام جو ہے مشکل کام ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ علماء اور ائمہ اس منصب اور اس ڈیوٹی سے کرنی کتراتے ہیں، کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ اگر اس کو قبول کیا اور اپنے ذمے لیا تو ہم بند جائیں گے، ہم جو ہے جکڑے جائیں گے، ہم پابند ہو جائیں گے 24 گھنٹے کے۔ تو میں یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور پھر دوسری طرف میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہ اتنا آسان کام ہے، سہل کام ہے، سوکھا کام ہے، ویلا کام ہے اور چارپائیاں توڑنے والا کام ہے تو آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ آگے بڑھیں نا، قیادت کریں، امامت کریں، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ بڑا ٹف کام ہے، اس لیے تو اس طرف آتے نہیں۔ اور پھر وہ لوگ بالخصوص یونیورسٹیز والے یا ایلیٹ طبقہ یا پڑھا لکھا طبقہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ بھی اماموں پر، علماء پر اعتراض کرتا ہے کہ جی یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ دور حاضر کے تقاضے کیا ہیں، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، یہ دین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، صحیح دین نہیں بتا رہے۔ ارے بھائی، آپ لوگوں کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ ممبر پر نہ آئیں؟ آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، ممبر پر آئیں، امت کی رہنمائی کریں۔ چڑھائی کرنی ہے تو بس اماموں پر، چڑھائی کرنی ہے تو بس خطباء اور علماء پر، اپنے خطیبوں پر۔ آپ خود اس قابل کیوں نہیں ہو جاتے؟ آپ میں کس پرزے کی کمی ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ اس پرزے کے ہوتے ہوئے کہ مسجد کے امام بنے، آپ مسجد کے خطیب آپ بنے؟ یعنی خود کام کرنا بھی نہیں اور اعتراض کس پہ کرنا ہے؟ کام کرنے والوں پر۔ کیسا تعجب خیز جو ہے یہ مرحلہ ہے، اور کیسی متعجبانہ یہ بات ہے۔ میں ایک آیت مبارکہ آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 273 ہے۔ یہ والی جو آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ آپ نے پہلے کبھی سنی نہ ہو، کبھی پڑھی نہ ہو۔ میرے اس پڑھنے اور بیان کرنے کے بعد آپ سے کہوں گا کہ اگر ضمیر زندہ ہے تو خدا کا قرآن کھول کے دیکھنا اس آیت مبارکہ کو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ جیسے مومنین اور مسلمانوں کو اسپیشل ایسے علماء اور ائمہ کی خدمت کرنے کا، مالی امداد کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو دینی مصروفیات اور مشغولیت کی بنا پر وہ دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، روزی روٹی نہیں کما سکتے، کوئی ملازمت نہیں کر سکتے، کوئی جاب نہیں کر سکتے، کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، دینی مصروفیت اور دینی مشغولیت کی وجہ سے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، فرمایا اے ایمان والو، تمہاری مالی امداد کے خاص طور پر وہ تنگ دست لوگ مستحق ہیں جو اللہ کے دینی کاموں میں ایسے مصروف ہو گئے ہیں کہ وہ ان دینی مصروفیات کی وجہ سے زمین میں روزی کمانے کے لیے کاروباری یا ملازماتی مصروفیات جاری رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تعرفہم بسیماہم، حالانکہ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، مگر وہ ایسے سفید پوش اور خوددار لوگ ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر ترلے کر کے کچھ نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم ان کی مالی مدد میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ اس آیت مبارکہ کو آپ تنہائی میں بیٹھ کر دیکھیے گا، یہ آیت مبارکہ اسپیشل کن کے لیے ہے؟ یہ انہی علماء اور ائمہ کے لیے ہے کہ جو دینی مصروفیت اور مشغولیت کی وجہ سے بیچارے روزی روٹی نہیں کما سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، ملازمت نہیں کر سکتے، جاب نہیں کر سکتے۔
اللہ پاک کی ذات نے ایمان والوں کو اسپیشل ان کی مالی مدد کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک ایک لفظ آپ دیکھیے، للفقراء، تنگ دست۔ کون سے تنگ دست؟ الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دینی کاموں کی وجہ سے محصور ہو گئے ہیں، روک دیے گئے ہیں۔ لا یستطیعون، وہ طاقت نہیں رکھتے، ضربا فی الارض، زمین میں دوڑ دھوپ کرنے کی، محنت اور کوشش اور کمائی کرنے کے حوالے سے ایفرٹ پٹ کرنے کی وہ کوشش نہیں رکھتے، ان میں طاقت نہیں ہے دینی مصروفیات کی وجہ سے۔ ایک ایک لفظ آپ احباب کو جھنجھوڑ رہا ہے قرآن پاک کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جاہل لوگ اغنیاء من التعفف، وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ خوشحال ہیں، اس بنا پر کہ قاری صاحب نے، امام صاحب نے صاف ستھرا کپڑا پہنا ہوتا ہے، وہ سفید لباس میں آتا ہے، اس کا رومال صاف، اس کی ٹوپی صاف، اس کے کپڑے صاف، اس بنا پر لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ بالکل غنی ہیں، مالدار ہیں، خوشحال ہیں، ان کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، تمہیں کیا پتا وہ بیچارہ امام گھٹ گھٹ کے مرتا ہے اس بنا پر کہ اس نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، لیکن آپ لوگ تنخواہ اتنی کم دیتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا جہیز نہیں خرید سکتا، وہ اپنے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے اچھا کھانا نہیں بنا سکتا، آپ لوگ تنخواہ ہی اتنی کم دیتے ہیں۔ میں بلکہ ایسے لوگوں کو کہ جو حاجی، نمازی اور غازی ہیں، اور جو عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے امام صاحب کسے کہتے ہیں کہ امام صاحب تشریف لائیں، ہمارے گھر میں قربانی ہے، بڑا جانور ہے، بکرا ہے، چھوٹا ہے، موٹا ہے، آپ آ کر اپنے بابرکت ہاتھوں سے چھری پھیریں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا کبھی سوچا کہ جس امام کو ہم اپنے جانور کی چھری پھروانے کے لیے بلا رہے ہیں، ہم اس کو اتنی تنخواہ دیتے ہیں کہ وہ خود اپنے ذاتی جانور کے اوپر چھری چلا سکے؟ کتنے مساجد کے امام ایسے ہیں بیچارے ہر سال قربانی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ان میں ہمت ہی نہیں ہے، ان میں سکت ہی نہیں ہے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، مساجد کی انتظامیہ انہیں اتنی تنخواہ دیتی نہیں ہے کہ وہ بیچارے اپنا جانور خرید کر اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر سکیں، ذبح کر سکیں۔ یہ ظلم اور زیادتی ہمارے معاشرے کے حاجی، نمازی اور یہ غازی کرتے ہیں، جو مساجد کے اندر آ کر جو ہے سب سے بڑے مجاہد اور غازی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ کب تک یہ ظلم اور زیادتی مساجد کے ائمہ کے ساتھ جاری رہے گی؟ کیا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کو قیامت کے دن جواب نہیں دینا؟ کیا ہمارا اس چیز کا حساب کتاب نہیں ہوگا کہ جو مسجد کا امام تمہاری خاطر اپنی تمام تر چیزوں کو بھول بیٹھا، قربانیاں تمہاری خاطر دے رہا ہے، اپنے قیمتی اوقات تمہاری خاطر صرف کر رہا ہے، اور تم اس مسجد کے امام کو اس کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے اتنے پیسے اور تنخواہ بھی نہیں دے پاتے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جو ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کے بچے کیا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے پر وہ قدرت رکھتے ہیں؟ ہم تنخواہ ہی اتنی نہیں دیتے کہ وہ بیچارے اعلیٰ اور اچھے کسی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ ہمارا اجتماعی طور پر اپنے ائمہ کے ساتھ برا رویہ اور استحصالی رویہ ہے۔ خدا کے لیے مساجد کے حاجیوں، مساجد کے نمازیوں، مساجد میں آنے والے صوفیوں، اپنی روش چینج کرو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، مسجد کے امام کو کم از کم اپنے جیسا انسان سمجھو، جیسی آپ کی ضروریات ویسی مسجد کے امام کی ضروریات، جیسے آپ کے دنیاوی تقاضے ویسے آپ کی مسجد کے امام کے دنیاوی تقاضے۔ مسجد کے امام کو تو بیچارے کو چھٹی میسر نہیں۔ اب آپ دیکھیں، عید کا موقع ہر بندہ بشر کو چھٹی ہوتی ہے، دفاتر سے، محکموں سے، فیکٹریوں سے، دکانوں سے، لیکن مسجد کا امام ہے کہ اس کے لیے چھٹی نہیں ہے۔ اور اگر بیچارہ کبھی 2 دن کی چھٹی کر لے تو پھر پیچھے سے سارے کے سارے اعتراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس امام کو تو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ بھئی اس کے رشتہ دار نہیں ہے دنیا میں، وہ کوئی روبوٹ ہے، وہ کوئی آسمان سے گرا ہے؟ یہ جو مسجد کی انتظامیہ یا مسجد کے جو افراد اور احباب نمازی ہیں جو اپنے امام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم لوگ اسے تھوڑی تنخواہ دیتے ہو، کم تنخواہ دیتے ہو، کیا آپ لوگوں کے بچے، ان کی جسم کی ہڈیاں وہ دودھ کی وجہ سے مضبوط ہوتی ہیں، اور جو مسجد کا آپ کا امام ہے اس کے بچوں کی جو ہڈیاں ہیں وہ پانی سے مضبوط ہوتی ہیں؟
آپ کے بچوں کا دماغ بادام کھا کے تیز ہوتا ہے، اخروٹ کھا کے تیز ہوتا ہے، تو مسجد کے امام کے جو بچے ہیں ان کا دماغ ویسے سبحان اللہ اور ان اللہ پڑھنے سے تیز ہو جاتا ہے۔ آپ کے جو بچے ہیں وہ سکول میں فیس پے کریں تو پھر جا کر انہیں تعلیم ملتی ہے، مسجد کے امام کو مفت تعلیم کے بچوں کو مفت تعلیم ملتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں فوتگی ہو جائے تو آپ تو مہمانوں کے لیے دیگے بناتے ہو، کھانا تیار کرتے ہو، کیا جب امام مسجد کے گھر میں فوتگی ہو تو کیا ان کے گھر میں آنے والے مہمان ٹفن میں روٹی باندھ کے آتے ہیں امام مسجد کے گھر میں کہ جی ہم ان کے لیے بھی روٹی لے جائیں اور اپنی بھی روٹی لے جائیں؟ یا مسجد کے امام نے جب کسی جگہ پر ولیمے پہ شادی پہ جانا ہوتا ہے تو امام مسجد کو سلامیاں معاف ہوتی ہیں؟ یا اس نے کوئی برا پہن کے جانا ہوتا ہے یا لفافے کے کپڑے پہن کے جانا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندو، جس طرح تم سج دج کے جاتے ہو اس نے بھی بیچارے نے اسی محفل میں اسی طرح جانا ہوتا ہے۔ تو کیا امام صاحب جب کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو انہیں فری ملتا ہے؟ امام صاحب نے کال کرنی ہو موبائل کے لیے انہیں لوڈ فری مل جاتا ہے؟ اللہ کے بندو، کیوں اپنے امام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہو؟ کیا جرم ہے اس کا یہی جرم ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی کا وارث ہے اور وہ تمہارا امام ہے، یہی اس کا جرم ہے؟ خدا کے لیے اللہ کو حساب دینا ہے، ابھی وقت ہے، اپنی آنکھیں کھولیں۔ آپ مسجد کی عمارت پر کتنے کروڑوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، محراب پہ، مینار پہ، دیواروں پہ، واش رومز کی اور جو بیت الخلاء ہے ان کی ٹائلوں پہ، وضو خانے کی ٹائلوں پر، ٹوٹیوں پر لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ مسجد کی رونق ٹائلوں کے ساتھ نہیں، مسجد کی رونق آپ کے امام مسجد کے ساتھ ہے۔ اگر امام مسجد ہی مسجد میں نہ ہو تو بتاؤ آپ نے مینار سے نماز پڑھوانی ہے اپنی؟ کیا آپ نے لگی ہوئی ٹائلوں کے پیچھے نماز کی نیت باندھنی ہے؟ اس بات کو ہم لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ جب مسجد کے امام کی تنخواہ کی باری آئے کہتے جی فنڈ نہیں ہے جی، اتنے پیسے ہیں نا جی، اتنے پیسے پاس نہیں ہیں جی۔ لیکن جب مینار کو تعمیر کرنے کی باری آئی تو لاکھوں روپے نکل آتے ہیں، ٹائلیں لگانے کی باری آئے لاکھوں روپے نکل آتے ہیں، صفیں اور قالین بچھوانے کی باری آئے لاکھوں روپے نکل آتے ہیں، اے سیوں کے لیے لاکھوں روپے نکل آتے ہیں۔ کئی مساجد کے امام ایسے ہیں کہ ان کو اچھا گھر ہی نہیں دیا جاتا۔ ایک تاریخ میں، اور تاریخ سے مراد بہت پرانی نہیں، یہی تاریخ 2024 اور 2025 کا جو تاریخی پروسیس ہے اور تاریخی جو ادوار ہیں، اس میں ایک امام مسجد بیچارہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آیا اور اس کا مکان اتنا خستہ حال تھا، اتنا کچا تھا، اتنا کمزور تھا کہ دوران نماز بارش آئی، آندھی چلی، بیچارہ سلام پھیر کر جب اپنے گھر گیا تو اس کا پورا گھر منہدم ہو چکا تھا، اور بیچارہ سلام پھیر کر جب اپنے گھر گیا تو اپنے بچوں اور بیوی کو اس نے جو ہے لاشیں دیکھی وہاں پر۔ اتنا خستہ حال انتظامیہ نے مکان دیا ہوا تھا۔ بلکہ ہمارے ہاں تو انتظامیہ وضو خانے کے اوپر اور اسی طرح واش رومز کے اوپر امام مسجد کو مکان تعمیر کر کے دیتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا آپ لوگ یعنی منتظمین، حاجی صاحب، نمازی صاحب، کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کو اتنا اوپر جو ہے مکان دے دیا جائے، یا وضو خانے پہ بنا کر دے دیا جائے، یا غسل خانے پہ واش روموں پر بنا کر دے دیا جائے؟ اللہ کے بندو، جو تم اپنے لیے چیز پسند نہیں کرتے وہ آپ اپنے امام کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ جہاں پر آپ نے اتنے لاکھوں خرچ کر کے جگہ خریدی، مسجد بنائی، تو کیا سائیڈ پر امام مسجد کے لیے عالی شان مکان نہیں بنا سکتے؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مسجد کے امام ہوتے تو کیا ان کے ساتھ بھی آپ ایسا رویہ رکھتے؟ یہ ہماری یوں سمجھیے کہ بے ضمیری کی علامت اور دلیل ہے کہ ہم اپنے ائمہ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، اور پھر امام صاحب سے کہتے ہیں امام صاحب دعا فرما دیں، امام صاحب، حضرت صاحب۔ بھئی باتوں سے حضرت صاحب نہیں، حضرت صاحب کو سہولیات فراہم کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، ان کے گیس اور بجلی کے بل وہ معاف کرو۔ میں یہاں پر آپ احباب کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ جو مسجد انتظامیہ ہے وہ تو جو بھی اپنے امام کے لیے تنخواہ مقرر کرے وہ ایک الگ ہے، اس کے علاوہ ہر مسجد میں
امام کے لیے ایک مخصوص گلہ ہونا چاہیے، اس گلے پر لکھا ہو چندہ برائے امام مسجد، یا امام مسجد کو پیسے دینے کے لیے، ہدیہ دینے کے لیے اس میں ڈالیں، اور وہ گلہ نمایاں جگہ پر رکھا جائے تاکہ علاقے بھر کے لوگ یا آنے جانے والے لوگ وہ فقط اپنے دل میں جو امام کی محبت رکھتے ہیں وہ اس مخصوص گلے میں امام مسجد کے لیے خدمت ڈالیں، ان کے لیے پیسے ڈالیں، وہ تنخواہ کے علاوہ ہونے چاہیے۔ تو انتظامیہ اپنی تنخواہ دے اور مہینے کے بعد اس گلے کو کھولے، جتنے پیسے ہوں کم ہو یا زیادہ وہ اسی طرح سے امام مسجد کو پکڑا دیے جائیں کہ یہ لوگوں نے آپ کی خدمت کی ہے۔ ہماری مساجد کے اندر باقی سارے گلے ہیں، آپ نے کئی مسجدوں میں بجلی کے بل کا گلہ دیکھا ہوگا، گیس کے بل کا گلہ دیکھا ہوگا، کئیوں نے اے سی کے لیے گلے لگائے ہوئے ہیں کہ اے سی کے لیے پیسے یہاں پر جمع کریں، اس کی بجلی خرچ کے لیے، فلاں فلاں کے لیے، یا فلاں کام کروانا ہے مسجد میں تعمیر کا، اس کے لیے گلہ رکھا ہوا ہے اسپیشل۔ تو امام مسجد کے لیے اسپیشل گلہ کیوں نہیں ہے؟ کیا امام مسجد اس مسجد کا حصہ نہیں ہے؟ محراب کی طرح، دیواروں کی طرح، مینار کی طرح، مسجد کی گیلری کی طرح، مسجد کی ٹائلوں کی طرح امام مسجد اس مسجد کا حصہ نہیں ہے؟ ارے بھئی سبھی کی سبھی رونقیں اس امام مسجد کی وجہ سے ہیں، تو اس امام مسجد کے لیے گلہ وہاں پر مقرر کیوں نہیں ہے؟ تو میں تمام تر مساجد کی انتظامیہ سے کہوں گا کہ وہ اپنے امام کے لیے ایک مخصوص گلہ متعین کریں کہ اس میں جو بھی پیسہ آئے وہ فقط امام مسجد کا خالص پیسہ ہے، اس پر نہ انتظامیہ کی نظر ہونی چاہیے، نہ انتظامیہ اس میں سے پیسے رکھے، بلکہ وہ ٹوٹل کے ٹوٹل پیسے اپنے امام کو دے دے، تنخواہ کے علاوہ۔ تنخواہ وہ ایک متعین کریں اور وہ دیں، اور تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ اب ہمارے ہاں اتنی تو کسی کمی کو نہیں دی جاتی جتنی مسجد کے امام کو تنخواہ دیتے ہیں، اتنی تو کسی چوڑے کو تنخواہ نہیں دی جاتی جتنی اپنی مسجد کے امام کو دیتے ہیں۔ یہ تو ہم نے وقت اور حیثیت اور ویلیو دے رکھی ہے اپنی مسجد کے امام کو۔ میں آپ احباب کی خدمت میں ایک تنخواہ کے حوالے سے بہت ہی مناسب اور معتدل اور انصاف پر مبنی ایک شیڈول اور جدول پیش کرنا چاہوں گا، آپ اس کے تناظر میں تنخواہیں متعین کریں۔ اگر آپ خادم اپنی مسجد میں رکھ رہے ہیں تو نمبر ایک، خادم کی شرط ہونی چاہیے کہ اسے ناظرہ آتا ہو، یعنی وہ اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھ سکتا ہو۔ اگر وہ فقط ناظرہ خواہ ہے تو اس کی تنخواہ کم از کم 30,000 روپیہ ہونی چاہیے۔ کس کی؟ خادم کی تنخواہ کم از کم 30,000 روپے، اس سے نیچے نہیں۔ ہاں اگر وہ ناظرہ خواہ کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی ہو تو پھر آپ 10,000 کا اور اضافہ کر دیں، 40,000 روپیہ اس کی کم از کم تنخواہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے ناظرہ پڑھانے کے لیے قاری صاحب رکھنے ہیں تو ان کے لیے شرط ہونی چاہیے کہ وہ حافظ ہوں، اور حافظ ہونے کی صورت میں ان کی کم از کم 40,000 روپے تنخواہ ہونی چاہیے، اور اگر وہ ساتھ میں قاری بھی ہیں تو ان کی 10,000 تنخواہ آپ اور بڑھا دیں، کیونکہ ان کی کوالٹی میں اضافہ ہو گیا۔ اگر آپ مؤذن کسی کو رکھنا چاہتے ہیں تو مؤذن کی شرط ہونی چاہیے کہ اس کی آواز خوبصورت ہو، اس کی آواز کیا ہو؟ خوبصورت، یہ اس کی شرط ہے۔ تو مؤذن کی کم از کم 30,000 روپے تنخواہ ہونی چاہیے، اور اگر وہ ساتھ میں حافظ بھی ہو تو پھر اس کی 40,000 روپے تنخواہ ہونی چاہیے کم از کم۔ اور اگر آپ مسجد کا امام رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ حافظ ہو۔ اگر وہ حافظ ہے تو اس کی کم از کم امام مسجد کی 40,000 روپے تنخواہ ہونی چاہیے، اور اگر وہ حافظ کے ساتھ ساتھ قاری بھی ہے تو پھر اس کی 50,000 روپے تنخواہ ہونی چاہیے، اور اگر وہ حافظ کے ساتھ قاری کے ساتھ اس کے اندر ایک اور ٹیلنٹ اور صلاحیت ہے کہ وہ عالم بھی ہے تو پھر اس کی 70,000 روپے تنخواہ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ٹیلنٹ بڑھ گیا، کوالٹی بڑھ گئی، صلاحیت بڑھ گئی، مہارت بڑھ گئی۔ اور اگر وہ عالم کے ساتھ ساتھ مفتی بھی ہے، یعنی حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، امام مسجد، تو پھر اس کی تنخواہ کم از کم 80,000 روپے ہونی چاہیے۔ آپ خود بتائیں، دنیا کے جو کام ہیں ان میں جس آدمی میں جتنی کوالٹیز ہوتی ہیں، جس آدمی کے پاس جتنی ڈگریز ہوتی ہیں، کیا اس کی تنخواہ کا سکیل اس کے حساب سے نہیں ہوتا؟ یعنی جتنی جس میں مہارتیں اتنی اس کی تنخواہ زیادہ، جس میں جتنی کوالٹیز اس کی تنخواہ اتنی زیادہ۔ لیکن
امام مسجد کے ساتھ یہ رویہ دیکھ لیں، وہ بیچارہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، تنخواہ کتنی ہے؟ 15,000 روپے۔ یہ ظلم اور زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا دنیا کے کسی جگہ پر یہ اصول ہے کہ اس بندے میں 1000 قسم کی صلاحیتیں ہیں اور آپ اسے 12,000 15,000 تنخواہ دے کے تنخواہ دیتے ہو؟ تو اگر امام مسجد ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، تو 80,000 روپے۔ اور اگر آپ جمعے کا خطیب رکھنا چاہتے ہیں، اس کی شرط کیا ہونی چاہیے؟ کہ وہ عالم ہو، غیر عالم کو جمعے کا خطیب نہ رکھیں، اور اس کی تنخواہ کم از کم 50,000 روپے ہونی چاہیے، جو آپ فقط جمعے کی خطابت کے لیے عالم متعین کریں۔ اور اگر وہ عالم کے ساتھ ساتھ حافظ بھی ہو تو اس کی تنخواہ 60,000 ہونی چاہیے، اور اگر وہ عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، تو پھر 70,000 تنخواہ ہونی چاہیے، اور اگر وہ ساتھ میں مفتی بھی ہے تو پھر اس کی تنخواہ 90,000 ہونی چاہیے، اور اگر وہ ساتھ میں مدرس بھی ہے، یعنی شعبہ کتب میں پڑھاتا ہے کسی مدرسہ میں، تو پھر اس کی تنخواہ 1,00,000 روپیہ ہونی چاہیے، اور اگر وہ مدرس کے ساتھ ساتھ، مفتی کے ساتھ ساتھ، عالم کے ساتھ ساتھ، حافظ و قاری کے ہوتے ہوئے وہ مناظر اور مصنف بھی ہو کتابوں کا، تو پھر اس کی تنخواہ 1,20,000 روپے ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ شعبہ حفظ کا کوئی مدرس رکھنا چاہتے ہیں، اس کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ حافظ ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حافظ ہوگا تو حافظ تیار کرے گا نا، تو اس کی تنخواہ کم از کم 50,000 روپے ہونی چاہیے۔ حفظ کے مدرس کی تنخواہ کتنی؟ 50,000 روپے۔ اور اگر وہ حافظ کے ساتھ ساتھ قاری بھی ہے تو اس کی تنخواہ 60,000 روپے ہونی چاہیے، اور اگر وہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، اور ساتھ میں عالم بھی ہے، تو اس کی تنخواہ 80,000 روپے ہونی چاہیے۔ کتنی؟ 80,000 روپے۔ اور اگر آپ شعبہ کتب میں کوئی مدرس رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ وہ عالم ہو۔ ظاہر سی بات ہے کتابیں وہی پڑھائے گا نا جو عالم ہے، تو اس کی تنخواہ کم از کم 70,000 روپے ہونی چاہیے، اور اگر وہ عالم کے ساتھ ساتھ حافظ بھی ہے تو 80,000، اس کے ساتھ ساتھ قاری بھی ہے تو 90,000، وہ عالم کے ساتھ ساتھ مفتی بھی ہے تو پھر 1,00,000 روپے اس کی تنخواہ ہونی چاہیے، اور اگر وہ عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مفتی بھی ہے، ساتھ میں مناظر اور مصنف بھی ہے، تو پھر اس کی تنخواہ 1,10,000 روپے ہونی چاہیے۔ یہ شعبہ کتب کے مدرس کی تنخواہ ہے، یعنی جتنی صلاحیتیں بڑھتی چلی جائیں گی اتنی پھر تنخواہ بھی آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اگر جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر رواج ہے مساجد کے اندر، کون سا؟ کہ ایک ہی بندہ مؤذن بھی ہے مسجد کا، امام بھی ہے مسجد کا، وہی ناظرہ پڑھاتا ہے صبح و شام بچوں کو، وہی جمعہ کا بیان بھی کرتا ہے، خطابت بھی کرتا ہے، یعنی ساری کی ساری ذمہ داریاں ایک ہی بندے پر ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں 24 گھنٹے کا امام، اور 7 دنوں کا امام، اور پورے مہینے کا امام، یعنی اس نے ٹوٹل مسجد میں رہنا ہے اور سارے کام اسی نے کرنے ہیں۔ امام بھی ہے، خطیب بھی ہے، ناظرہ بھی پڑھاتا ہے، مؤذن بھی ہے، سب کچھ ہے، جس کو آپ اس طرح کی ذمہ داریوں کے لیے، ساری ذمہ داریوں کے لیے متعین کریں، منتخب کریں، تو اس کی تنخواہ کم از کم 1,00,000 روپیہ ہونی چاہیے۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ لوگوں نے اپنی مسجد کا امام رکھا ہوا ہے، وہی اذانیں دیتا ہے، وہی امامت کرواتا ہے، وہی جمعہ پڑھاتا ہے، وہی بچوں کو صبح و شام پڑھاتا ہے، تو آپ تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ 12,000 روپیہ۔ اور کئی تو ایسے ہیں کہ وہ 12,000 دے کر بھی احسان جتاتے ہیں۔ میں ایسوں سے کہوں گا خدا کے لیے خدا سے ڈر جاؤ، ورنہ قیامت تمہیں بتائے گی کہ میں کیوں متعین کی گئی ہوں، تمہیں قیامت بتائے گی کہ کیوں اللہ پاک کی ذات نے مجھے منتخب کیا ہے کہ قیامت کے دن میں نے اپنی عدالت عالیہ کو قائم کر کے حساب کتاب پورا کا پورا لینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ پاک کی ذات انسان سے حساب لے گا۔ تو یہ ہم اپنے ائمہ کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کریں۔ وہ ہماری مسجد کے امام ہیں، ہمارے مصلی کے امام ہیں، ہماری نمازوں کے امام ہیں، ہمارے مذہبی پیشوا اور رہنما ہیں، ان کی خاطر مدارت کرنا یہ دین کی مالی مدد اور دین کی مالی اعانت ہے۔ آپ خود سوچیں، یہ جو آپ باہر صدقے خیرات کرتے پھرتے ہیں، اللہ کے بندو مسجد کے امام کو دو گے، وہ آپ کے صدقے خیرات یا آپ کے تحفے تحائف یا آپ کے ہدیے یا آپ کے گفٹ اور وہ آپ کے مالی امداد، اس کو لے کر اس سے کھائے گا، پیے گا، پہنے گا، اس سے کیا کرے گا؟ وہ دین کا کام کرے گا۔ آپ کی دی گئی مالی امداد سے وہ کھا پی کر
دین کا کام کرے گا، گویا کہ قوت و توانائی آپ نے فراہم کی، ایندھن آپ نے فراہم کیا، آپ اس کے تمام تر دین کے کاموں میں برابر کے شریک کار ہوں گے، آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ آپ کے امام مسجد کو یا عالم کو یا خطیب کو دین کا کام کرنے کی وجہ سے اجر ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایندھن آپ نے اس میں بھرا، پیسے دے کر، مالی امداد کر کے، اسے اچھے کپڑے پہنا کر، اسے اچھا کھانا کھلا کر، اس کا بل ادا کر کے، اس کے جو گیس کا بل ہے، بجلی کا بل ہے، وہ ادا کر کے، گویا کہ آپ نے یہ ساری کی ساری ذمہ داری نبھائی، تو اللہ پاک کی ذات آپ کو اس کے اوپر اجر عطا فرمائے گا، اس لیے کہ آپ اس کے معاون اور اس کے ممد ثابت ہوئے۔ تو میرے پیارو، آپ احباب، یہ کچھ تلخ باتیں بھی ہیں اور کچھ ضمیر کو جھنجھوڑنے والی باتیں بھی ہیں، لیکن یہ سب کے سب اصلاح کے لیے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اللہ پاک کی ذات کو حاضر ناظر جان کر انصاف کے مطابق آج کی اس گفتگو سے سبق حاصل کریں اور اپنے اندر بدلاؤ اور تبدیلی کو لائیں، اپنے آئمہ، اپنے علماء، اپنے مسجد کے اماموں خطیبوں کی قدر کریں اور ان کی مالی امداد کھل کر کریں، ڈٹ کے کریں، جم کے کریں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ سب سے زیادہ آپ کے پیسے کا جو مصرف ہے خرچ کرنے کے اعتبار سے، وہ آپ کا اپنے امام، اپنے عالم، اپنے خطیب پر ہونا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر کسی اور شے کو آپ اپنے پیسے کے خرچ کا مصرف نہ بنائیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔